ہیں نا گش کے دوران یہ کھڑی مٹی اور یہ کیا ہے پڑی مٹی. لوگ کہتے ہیں بیوی بچے ٹینشن دیں گے جب پیسہ کم ہو جائے گا. تو بیوی بچوں کو بولو بھائی اسی میں گزارا کرنا ہے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بیوی بچوں کی بھی زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بیوی اور بچے بھی مسافر خانہ میں ملے ہوئے ہیں آپ کو, یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غربت میں اگر بیوی بھاگ جائے نا آپ کی تو اس کا مطلب یہ اچھی بیوی تھی نہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کسی کے میں راز فاش نہیں کر رہا, بہت لوگ آتے ہیں پیسہ تھا تو بیگم ہمارے ساتھ تھی, اب میں غریب ہو گیا ہوں, جاب چھوڑ گئی ہے, بیگم کیا ہو گئی ہے بھاگ گئی. وہ میرے پاس آتے ہیں کہ میں ان کو تعویذ بتاؤں کہ واپس آ جائے. میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو بے وفا عورت بھاگ گئی ہے, آزمائش میں پتہ چلتا ہے. میں نے کہا اب اگر پیسہ آئے اس کو واپس مت لانا. میں نے کہا وہ اس کے دل میں تمہارا غم نہیں ہے, وہ اسے تم یاد نہیں آ رہے جس نے اتنا کھلایا, اور تم اس پر احسان کر کے بھی اس کو یاد کر رہے ہو اور اس کی بے وفائی کے بعد بھی یاد کر رہے ہو. غیرت مند آدمی غیرت مند سے دل لگاتا ہے, جن کے دل میں غیرت نہیں ہے ان سے محبت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں شکر ادا کرا, ایسا موٹیویٹ کر کے بھیجتا ہوں وہ الٹے تعویذ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ واپس نہ آئے. صحیح نا, اس کو میں اور پکا کر دیتا ہوں. میں نے کہا دفعہ لعنت بھیجو, کہہ رہے ہیں بچے بھی بھاگ گئے. میں نے کہا ایسے بچوں پہ بھی لعنت بھیجو. غیرت مند بچے ہونے چاہیے جو باپ کا غم میں ساتھ دیں. نہیں دے تو دفعہ, تو باپ ہے یار, تو بیٹا, تو اولاد تھوڑی ہے. باپ میں اللہ نے استغنا رکھا ہے. دیکھو چھوٹے بچوں کو تو محبت بہت زیادہ دو, میرے بچے میرے, ان کو لانے کی بھی کوشش. جب بڑے ہو جائیں تو اب ان کی ذمہ داری آپ کو عزت دیں, تو آپ ان کو محبت دو بشرطے کہ وہ بھی آپ کو محبت دیں. نہیں دے رہے بیٹا, ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, آپ پر ہم نے احسان کیا, تمیز سے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ہم نے آپ کو اپنے لیے پالا ہی نہیں ہے, ہم نے آپ کو آپ کے لیے پایا, آپ پر احسان کرنے کے لیے, خدا کا حکم سمجھ کے, اپنی خدمت کے لیے نہیں. خدمت کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا, نہیں کرو گے جاؤ یہاں سے. تھوڑا سا اسٹائل اپنا چینج کرو گے تو اچھی سی, ورنہ بھائی دنیا تو بڑی نالائق ہے, تمہیں غم دے دے کے جان سے مار دے گی, روئے گی بھی نہیں. وہ بیوی بھاگ گئی, وہ میرا بچہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے, میرے ماموں نے یہ کر دیا, میرے چاچو نے یہ کر دیا, ابے میں نے اس پر اتنا احسان کیا, آج وہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے, تو تو کیوں احسان کیا بھائی؟ تو نے اس لیے احسان کیا تھا کہ وہ تجھے جھکے گا تیرے سامنے. کون جھکتا ہے؟ سبزی والے پر میں نے کتنا احسان کیا تھا. غریب آدمی کمبخت کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, فرش پہ بیٹھتا تھا وہ, کتنا پیسہ اس کو ہم نے کھلایا, اور اسٹیمپ پیپر کے انگوٹھے مجھے گفٹ میں دے کے چلا گیا. اب ہم روتے رہے, ابے میں نے احسان کیا. ابے بھائی تم نے احسان کیا تھا, اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ راضی ہو جائے گا. بزنس کے لیے کیا تھا تو بزنس میں تو یہ ہوتا ہے. تو جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے میرے بھائی, دنیا تمہیں ایسا چترول لگائے گی نا, یہ بڑی بے شرم اور غیرت لیس دنیا ہے یہ. اب گالیاں تو نہیں دے سکتا نا میں ممبر پہ بیٹھ کے, اس لیے میں تھوڑا انگلش ملا کے, ورنہ اس کو جتنی گالیاں دی جائے نا یہ کیا ہے, کم ہے. سے زیادہ دل صرف کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. اللہ وفا کرتا ہے, تھوڑا کرو گے بہت زیادہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے نہیں اللہ سے وفا کی تھی. اللہ کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کس سے وفا کی؟ اللہ سے. کیسا نوازا اللہ نے. تو اللہ سے وفا کرو گے تو بھائی سب کچھ ملے گا. باقی دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرو, سب کے ساتھ اچھے رہو, بے وفائی نہ کرو, معاہدے مت توڑو, اپنا الو سیدھا رکھو. پھر بھی سیدھا چلتا ہے کوئی, چلے نہیں چلے تو. اور یاد رکھو آدمی جب خود غلط ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو اس کو غم پہنچتے ہیں نا, ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. خود سیدھا ہو, پھر اگر ٹینشنیں بھی ملیں گی, ان ٹینشنوں میں اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے. تو اس بات کا بڑا خیال کیا کریں, مالی معاملات میں 2 نمبری بولو نہ کریں. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. کمپنیاں بھیجتی ہیں آپ کو گاڑی ریپیئر کروانے کے لیے, جتنے کی ریپیئر ہو بل بنا کے لے آنا. دونوں طرف سے کھانچے کھلے ہوئے ہیں. میکینک سے کھانچا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ بل زیادہ بنا کے دینا. 1000 کا کام ہوا ہے تو بل کیا بنے گا؟ 1200 روپے کا. زیادہ بنانے کے عوض میں 50 تیرے اور 150 میرے. یہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے, دبئی میں بھی ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے.
تو یہ ناجائز ہے. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ خیانت کیوں کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک عربی ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا عربی کی گاڑی سے, غلطی عربی کی تھی, تو شرطوں نے پکڑ لیا, تو شرطوں نے عربی پہ جرمانہ ڈالا. اب وہ جرمانہ یہ ڈالتے ہیں کہ بھئی جو پارٹس خراب ہوئے ہیں ریپیئر کروانے ہیں یا نئے بنوانے ہیں. تو اگر ریپیئر کروانے ہیں تو ان کے پیسے الگ ہیں, نئے بنوانے ہیں تو کہہ رہے میں نے کہا نئے بنوانے ہیں. اس نے نئے کے پیسے دیے, کہہ رہے میں نے نئے بنوانے کے بجائے انہیں کو ریپیئر کروانے. یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, جس نے برائی کی ہے نا تو تم اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہو کہ اس برائی کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ریپیئرنگ میں ہو رہی ہے تو نئے پارٹس ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نئے پارٹس ڈالے بغیر تلافی نہیں ہوگی تو آپ سچ کیوں نہیں بول رہے اس کے ساتھ؟ تو ہر جگہ چونا لگایا جا رہا ہے, ہر جگہ دو نمبری, ہر جگہ پیسوں میں خیانت, کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو سخی لوگ پسند ہے, پیسہ ایسے خرچ کیا کرو, ایسے اڑایا کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اچھا لگتا ہے آدمی, گھر میں بھی اچھا لگتا ہے, بیوی کو بھی اچھا لگے گا, بچوں کو بھی اچھا لگے گا, دوستوں کو بھی اچھا لگے گا, اللہ کو بھی اچھا لگے گا. ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اتنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے وہ جمع کیے ہوئے, ویسے دیکھتے رہتے ہیں اتنے کروڑ ہو گئے, اتنے کروڑ. ابے نکال کے خرچ کرو یار, کھاؤ, خریدو, کچھ بھی خرید کے بیچو, بزنس کے لیے نکال لو, رکھو نہیں. یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے. اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے پہلے انسان کو. لیکن اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, اللہ بھی سخی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کل جو ہم نے قرآن پڑھا نا اس میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح طرح دیتا نہیں ہے جیسے دینا چاہیے نا, ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ارننگ اس حساب سے بولو کم ہے. جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے, بڑے غریب علماء سے بھی ہم نے سنا, کہتے ہیں میرے جتنے خرچے ہیں نا اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. جب دل بڑا ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم کرنگی میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, اور پورے سال پیسے جمع کر کے نا اپنی تنخواہ سے بچا کے پیسے جمع کر کے پھر لاہور کا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ایک دفعہ سفر کرتے تھے. یعنی ٹرین کے ٹکٹ کے لیے تنخواہ بچا کے سال میں ایک دفعہ ٹکٹ کے پیسے بنتے تھے. اور فرماتے ہیں اس دور میں حضرت کیا کہتے تھے, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. کیونکہ ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور رات سونے کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بس. یہ کیا ہے؟ باقی گریبیاں ہیں. کہتے اللہ نے گریبیاں 2 کے بجائے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر بھی ہو رہا ہے, یہ تو گریبیاں ہیں نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے.